أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ، بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله، سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اسماء، انا محمد، انا احمد، انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بہت ہی قابل صد احترام، معزز اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے یہاں بڑے بڑے علماء کبار تشریف فرما ہے. ہمارے قاری وسیع صاحب ہے، مولانا طیب صاحب ہے، اور مولانا نعمان صاحب ہے، قاری زبیر صاحب ہے، اور ہمارے شیخ الحدیث جو آپ کے سامنے بہت پیاری باتیں کر رہے تھے، مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم ہے، مولانا ساجد صاحب ہے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں. سب سے پہلے معافی مانگوں گا، یہ معافی چاہوں گا کہ کل رات کو 3 بجے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ بگڑتی گئی. آج صبح میں نے مولانا ساجد صاحب کو کہا کہ دیوا آنا بہت مشکل ہے،
تو کہا کچھ بھی ہوئے چہرہ تو بتانا ہی پڑے گا ورنہ میری عزت کا کیا ہوگا. تو میں آ گیا بھائی، آپ کے سامنے آ گیا. اور اچھا تھا کہ یہاں لمبا پروگرام تھا، کچھ قرآن پاک کی تلاوت اور کچھ ہمارے قاری وسیع صاحب کی نظم و نعت اور مولانا عارف صاحب کا بیان بھی آپ کو سننے کا موقع مل گیا. کافی لمبا چوڑا پروگرام ہو گیا، تقریباً 11:15 ہو گئے ہیں. بس میں یہاں دیوا آتا ہوں نا تو اب میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ بہت جلدی میں دیوا آ رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کرکٹر اپنی ہوم پچ پر بہت اچھا کھیلتا ہے، تو اب یہ دیوا میرے لیے ہوم پچ ہو گئے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، دیوا میں سب کھانا کھاتے بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو. میں کوئی نکاح تھوڑی قبول کرواتا گیا کر کے منہ لٹکا، کھاتے سب کھاتے. کیونکہ جب میں دیوا آیا حافظ اسلم کے گھر کھانا، پھر آیا حافظ اسلم کے گھر کھانا، پھر آیا حافظ اسلم کے گھر کھانا، تو باقی سب کے گھر میں چولہے نہیں چلتے. یا اللہ ہمارے حافظ اسلم کو بہت اچھا رکھے. کتنے علماء کو بلا رہے ہیں. میں تو کبھی کبھی حافظ اسلم کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہوں یہ علماء سے محبت کرنے والا انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ علماء کی محبت بہت بڑی شان ہے میرے پیارو. اور اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، بس 1-2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلی بات مجھے یہ کرنا ہے کہ ابھی لوگ بہت ڈرا رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر آنے والی ہے. اب وہ آوے یا نہ آوے، دعا کرو کہ نہ آوے. لیکن یہ آسمانی وبا اور زمینی وبا، ابھی آپ کو معلوم ہے یہ کوکن میں جو بارش ہوئی، اللہ، ابھی مجھے ہمارے ایک دوست پنویل میں مفتی زبیر صاحب، انہوں نے مجھے کہا مولانا 1-2 گاؤں تو ایسے برباد ہو گئے کہ ہندوستان کے نقشے سے ان کا نام ہی ختم ہو گئے. تو ان کو کسی کو کلمہ ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا. اور کہا مجھے مہاڑ ایک گاؤں ہے، کہا اس طرف چلے جاؤ تو اپنی کمر تک تو ابھی بھی کیچڑ گھر میں رکا ہوا ہے. اب آپ سوچو ایک آدمی اتنے کیچڑ میں ہوگا تو کھاتا کیا ہوگا، پیتا کیا ہوگا، نہاتا کیسے ہوگا، کپڑے کیسے بدلتا ہوگا، ماں اپنے بچے کو دودھ کیسے پلاتی ہوگی. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے. یہ کوکن میں، یہ مہاڑ میں، یہ ستارا میں، یہ سانگلی میں، یہ اسلام پور میں، یہ کراد میں، یہ مہاراشٹر میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا. اور اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، ہمارے تو یہ کوکن میں آیا، مہاڑ میں آیا، کوئی گجرات سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا. لیکن میرے کو یہ دیوا گاؤں میں اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم کہ علماء کا آنا، طلباء کا آنا، قراتوں کا پڑھنا، نظموں کا پڑھنا، علماء کا آ کے الگ الگ علماء کا آ کے بیان کرنا. شاید ایسا لگتا ہے اور اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ حافظ اسلم کی وجہ سے اللہ اس گاؤں کے اندر سلامتی، رحمت اور برکتیں عطا فرما دے. اور اللہ آپ سب کو بھی بہت خوش رکھے. آپ بھی علماء کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جیسے جو کوکن میں ہوا، اللہ کرے کہ یہاں کچھ بھی نہ ہوئے. اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں تاکہ ہم ابھی سے چوکن نہ ہو جائے. جس میں پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا. اور ہمارا دل اندر سے کہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، سوشل میڈیا کچھ بھی کہے، اخبار کچھ بھی کہے، حالات کچھ بھی بتائے، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون. میرے کو تو آج تک قاری وسیع صاحب اور مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ اللہ کے سامنے ہوشیاری کیوں کرتے ہیں بھائی، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرماتے کہ میرا بندہ میرا بندہ زمین بنا سکتا ہے. بولو ہاں یا نہ بولو، زمین بنا سکتے، ہاں پلاٹ بنا سکتے زمین پر، اور اپنے رشتہ داروں سے لڑ سکتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن زمین بنا سکتے. اللہ کہتے چلو زمین نہیں بنا سکتا، میرا بندہ آسمان بنائے گا. ہم اللہ کو کہیں گے جب زمین پہ رہتے وہ نہیں بنا سکتے تو آسمان تو دیکھا بھی نہیں، وہ کیسے بنائیں گے؟ پھر یہ بارش کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یہ آسمان سے پانی اتار سکتا؟ یعنی بولو نا، اتار سکتا؟ کیونکہ اگر اللہ اتارے ہم میں کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ روکے تو ہم میں کوئی اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر اللہ ہم گاؤں والوں کو کہتے ہیں یہ کھیتوں میں اناج اور یہ باغوں میں پھل اور فروٹ 24 گھنٹے میں لا سکتے. ارے بولو لا سکتے.
تو اللہ کہتے جب میرا بندہ کچھ نہیں ہوتا تو کائے کو باہر جا کے اتنی ہوشیاری کرتا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ وہاں اپنی اکڑ بتاؤ جہاں آپ سے کچھ ہوتا ہو. یہاں ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ ہی. آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ ہمارے کھیتوں کو اور ہمارے باغوں کو سیراب کرنے والا کون؟ ہم سے کچھ ہوتا؟ اور اللہ کی قسم آپ قرآن پاک میں آؤ, اللہ کی کیسی قدرت, عجیب و غریب قدرت. ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں پروردگار کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں ایک نبی جن کا نام حضرت عزیر, ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ قرآن میں ان کا نام ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. قرآن پاک میں 10ویں پارے میں ان کا نام بھی ہے. کون؟ حضرت عزیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو حکم دیتے ہو میرے نبی ہو میرے پیغمبر عزیر. حضرت عزیر کہتے اللہ کیا کرنا؟ کہا اپنی سواری لے لو, سواری لے لو. اس زمانے میں سواری گدھا ہوا کرتا تھا. بولو اس زمانے میں سواری گدھا, اور اونچے چوڑے لمبے چوڑے گدھے ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے پیغمبر عزیر کیا لے لو؟ اپنی سواری لے لو, اپنا کھانا پینا جتنا بھر سکتے ہو بھر لو, کھانے کا بھی انتظام کر لو, پینے کا بھی انتظام کر لو. بہت لمبا تمہیں سفر کرنا ہے. تفسیر میں لکھا انطاکیہ نام کی جگہ ہے, وہاں تمہیں جانا ہے. اب اللہ کا حکم تھا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری لے لی. بولو سواری میں کون؟ حمار یعنی گدھا. اور ٹفن بھی لمبا چوڑا ٹفن بھی لے لیا, اور کھانا بھی لے لیا, اور پانی بھی لے لیا. اور اللہ کا حکم ہے کہ لمبا کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرنا. اللہ نے حکم دیا. حضرت عزیر تیار ہو گئے. اب چلتے 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 شام کا وقت ہوا. ایک بستی میں پہنچے. بولو کہاں پہنچے؟ ایک گاؤں میں پہنچے. تو گاؤں کو دیکھا تو لگتا ہے کہ یہاں گاؤں تھا مگر ابھی کچھ بھی نہیں. جیسا ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ کوکن کی طرف چلے جاؤ تو کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ گاؤں تھا, اور ان کو یاد ہے کہ یہاں پہ گاؤں تھا, یہاں نہر تھی, یہاں تالاب تھا, یہاں مکان تھے, یہاں روٹی کا انتظام تھا, یہاں کپڑے کا انتظام تھا, یہاں مکان کا انتظام تھا, مگر کچھ بھی نہیں. سب اجڑا ویران پڑا. تو یہ اپنی سواری کو لے کر قبرستان کی طرف گئے. اللہ اکبر. جب قبرستان کی طرف گئے تو دیکھا قبریں بھی کھودی ہوئی ہے, قبریں اٹھی ہوئی ہے, اور یہی نہیں معلوم ہے کہ کون اس میں دفن ہوا, مرد ہوا یا عورت ہوئی, کوئی خاندان ہوا, کوئی قبیلہ ہوا. یعنی قبرستان بھی اجڑا ہوا اور پورا گاؤں بھی ہوا. تو یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور وہیں کس پر سوار تھے؟ وہیں دعا مانگی اللہ قیامت میں ان کو واپس کیسے زندہ کرے گا, کیونکہ اللہ یہ تو گاؤں پورا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, یہ تو دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا. اللہ ان کو واپس زندہ کرنا اور وہ قبرستان میں مردوں کو واپس اٹھانا, پھر ان کو آنکھ دینا, کان دینا, ناک دینا, دانت دینا, ہاتھ دینا, پاؤں دینا. اللہ یہ واپس کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عزیر. اللہ کی طرف سے حکم آتا عزیر اے میرے نبی, سوال پوچھا نا کہ اللہ ان کو زندہ کیسے کرو گے, اتر جاؤ, اپنی سواری سے اتر جاؤ. کس پر تھے وہ؟ گدھے پر سوار تھے. اتر گئے, کہا سو جاؤ. اب اللہ کا حکم کیا کرو؟ سو جاؤ. سو گئے. اے میرے دیوا والو, اللہ نے 100 سال ان کو سلا دیا. سلا نہیں دیا, موت ہی دے دی. کیا دے دی؟ موت دے دی. کتنے سال کے لیے؟ پوری سینچری. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے عزیر 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 میرے نبی میرے پیغمبر اٹھو اٹھو اٹھو. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے. اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی گہری نیند سویا ہو نا تو جب اٹھے گا تو پوچھتا ہے میں کون, میں کہاں. آپ سے بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا, کبھی بہت لمبا تھکے ہوئے نا اور آدمی لمبی نیند سویا ہوئے نا تو جب اٹھے گا تو ایسے ایسے ہی ہوگا میں کہاں ہوں. بلکہ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کو پوچھتا تو کون, گڑبڑ ہو جاتی. وہاں طیب سب بیوی کو پوچھے تو کون, اور دھمال ہو جائے. یہ شادی ابھی بھی نہیں ہوئی بھائی, اب آئندہ دیوانہ آؤ. کیوں نہیں کرتے شادی بہت جلدی؟ میں نے ان کو کہا نکاح میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. دعا کرو نا بھائی, اتنا پورا دیوا گاؤں ایک لڑکی ڈھونڈ دو نا اچھی سی. کوئی ہور چاہیے,
وہ قاری وسیع صاحب میرے ایک دوست تھے, ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, 75 لڑکیوں کو دیکھ چکا. تو میں نے اس کو کہا بھائی تجھے کیا چاہیے کیا؟ تو کہا ہور جیوی اووی جوئے. میں نے کہا کمال ہے, ڈھونڈتا ہے ہور خود ہے لنگور. خیر وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پورا مجمع بولے کتنا اللہ نے سلایا. جب اللہ نے اٹھایا میرے پیغمبر اٹھو اٹھو اٹھو, کتنا سوئے؟ اللہ پوچھ رہے کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر نے یوں آنکھوں کو ملا, کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سو گیا. پھر کہتے نا اللہ ایسا لگتا 24 گھنٹے سویا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر 100 سال کے بعد اٹھے ہو, بولو سبحان اللہ. تو حضرت عزیر نے دیکھا 100 سال کے بعد اٹھے اور سارا گاؤں آباد ہے, بولو سبحان اللہ. باغات بھی آباد ہے, بولو سبحان اللہ. کھیت بھی آباد ہے, بولو سبحان اللہ. او سب پانی بھی ہے, روٹی بھی ہے, کپڑا بھی ہے, مکان بھی ہے, سب آباد. لیکن حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بولو نا کتنے سال کے بعد اٹھے تھے؟ 100 سال. کہتے اللہ بہت بھوک لگی, اللہ بہت بھوک لگی. وہ میں نے سوال پوچھا تھا, اللہ مجھے جواب سمجھ میں آ گیا, لیکن بہت بھوک لگی. اللہ نے فرمایا بھوک لگی تو کھانا تو لے کر آئے تھے. اللہ کہاں ہوگا سوس, کہاں وہیں رکھا ہوا ہے دیکھو. تو حضرت عزیر نے دیکھا تو ٹفن رکھا ہوا ہے, کھانا تو رکھا ہوا ہے, پانی بھی رکھا ہوا ہے, کھا لو پی لو. کہا اللہ 100 سال کے بعد تو کتنی بدبو آتی ہوگی. بھائی کھانے میں بدبو آوے کہ نہیں آوے؟ ہمارے یہاں ابھی بھی بکرے کا گوشت رکھا ہوگا نا فریج میں. ہاں وہ ایک حاجی صاحب نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں گھوم رہے, اس کا بکرا نہیں گھوم رہا. حاجی صاحب حاجی صاحب بڑے ٹینشن میں. وہیں فرشتے کو پوچھا کہ سب کے بکرے جنت میں گھوم رہے, میرا بھی حلال کمائی کا بکرا تھا, میرا بکرا جنت میں کیوں نہیں گھوم رہا؟ کہا کیسے گھومے گا, اس کا ایک پاؤں تیرے فریج میں رکھا ہوا ہے. صحیح میں بہت کھاتے ہیں, جمع کر کر کے اسٹوریج کر کر کے. ہاں جو علماء آتے ان کو اسی کے کباب کھلایا کرتے. آج حافظ اسلم نے وہی سموسے تو نہیں کھلائے. تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ بہت بھوک لگی, 100 سال کے بعد اٹھا. اللہ تو کھانا تو ہے. تو حضرت عزیر نے کہا نہیں اللہ وہ کھانا نہیں, وہ تو بہت بدبو آتی ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے عزیر جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے اور پینے کو بھی سلامت رکھا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے گئے, جا کر ٹفن کھولا تو ایسا لگا کہ ابھی کھانا پک کر آیا ہے. گرم گرم روٹیاں ہوگی, گرم گرم سالن ہوگا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کھائے پیے اور پھر بہت روئے, اللہ تو نے بہت اچھا کھلایا, اللہ بہت اچھا پلایا. اللہ نے کہا کچھ باقی ہے؟ کہا میرا گدھا کہاں ہے؟ 100 سال ہو گئے. اللہ گدھا کہا وہ دوسرے محلے میں جاؤ, وہ وہاں گیا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشی خوشی گئے کہ جیسا کھانا برابر پانی برابر تو گدھا بھی برابر. گئے جیسے گئے تو زور سے چیخ ماری اللہ. کیوں؟ کیونکہ گدھا تو مرا پڑا ہے, صرف مرا نہیں, مر گیا, پھول گیا اور پھٹ گیا. اس کی آنتیں باہر آ گئی, اس کا گوشت باہر آ گیا, اس کے پاؤں باہر آ گئے, اس کی آنکھیں باہر آ گئی, بالکل جیسے جانور 100 سال کا مرا ہوا اور پھٹا ہوا اور پھولا ہوا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا گدھا تو مر گیا, پھول گیا, پھٹ گیا, یہ تو بالکل خراب ہو گیا, بدبو والا ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے عزیر میری قدرت تو دیکھو, تم قدم بڑھاتے جاؤ گے, میں اسی گدھے کو واپس تیار کرتا چلا جاؤں گا. حضرت عزیر آگے بڑھے اور بولو گدھا بالکل جب بالکل تیار ہو گیا. اللہ نے فرمایا اب بتاؤ میں کون ہوں, اب بتاؤ میں کون ہوں. کیونکہ 100 سال تک سلانے والا, بولو کون؟ اور یہ بستی کو پہلے اجاڑنے والا پھر آباد کرنے والا, بولو کون؟ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا تمہارے کھانے اور پینے کو سلامت رکھنے والا, اور تمہارا وہ گدھا جو مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا, اس کو واپس جوڑنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. فخر عزیر ساجدا, حضرت عزیر سیدھے سجدے میں گئے, بہت روئے, بہت روئے, اور وہی کہیں گے جو انہوں نے کہا ہم بھی کہیں گے. کہا اللہ میں سمجھ گیا سب سے بڑی قدرت رکھنے والا تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا حضرت عزیر کا, کتنے ٹویسٹ آئے. کہیں کھانا سلامت ہے تو گدھا سلامت, پینا سلامت ہے تو پہلے بستی اجڑی ہوئی ہے, کہیں اللہ اجاڑ رہا ہے, کہیں اللہ آباد کر رہا ہے, کہیں مردہ ہو رہا ہے تو کہیں زندہ ہو رہا ہے, کہیں کھانا پینا سلامت ہے تو کہیں 100 سال تک سلا دیا گیا ہے. تو یہ سب واقعہ بتاتا ہے کہ وہی اللہ آج بھی ہے.
ارے بولو وہی اللہ. ہمیں وہی یقین رکھنا جو حضرت عزیر نے رکھا. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا دیوا والے، معلوم ہے آپ کو کہ خالی وہ سیریل معلوم ہے، کہ نیٹ فلکس معلوم ہے، کہ پب جی معلوم ہے، کہ ہمارا واٹس ایپ معلوم ہے؟ صحیح میں یہ واقعہ قرآن میں، لیکن کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن میں. ہاں اتنی لمبی چوڑی آیت ہے قرآن پاک میں. یہ پورا واقعہ جو میں نے اب تک کہا نا، یہ زبان میری ہے، باقی کلام تو اللہ کا ہے. بولو سبحان اللہ. اور اب میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ کرو گے کیونکہ آپ کو واقعہ سمجھ میں آ گیا. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے پیغمبر حضرت عزیر کو دیکھو ایسی بستی میں گئے جو بستی اجڑ گئی. بولو بستی برباد ہو گئی، بستی تباہ ہو گئی، سارا قبرستان اجڑ گیا. حضرت حسین نے کیا دعا مانگی؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اے اللہ یہ بستی برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اجڑ گئی. اللہ اس کو تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں کے انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ ہر ایک کو آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کہاں سے لوٹا کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عزیر اپنی سواری سے اترو اور سو جاؤ. کتنا سلایا اللہ نے؟ ثم بعث. 100 سال کے بعد اللہ فرمایا میرے پیغمبر اٹھو اٹھو. اور اللہ پوچھ رہے قال کم لبثت، کتنا سویا؟ حضرت عزیر نے فرمایا اللہ 12 گھنٹے سو گئے. بہت لمبا سویا. 24 گھنٹے. اللہ فرماتے 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو، پوری سینچری پوری ہو گئی. وہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. حضرت حسین نے فرمایا اللہ بھلے 100 سال کے بعد اٹھا، اٹھانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. کہا اللہ بہت بھوک لگی، کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ نے فرمایا جاؤ کھانا اور پانی لے لو. جس اللہ نے تمہیں سلامتی دی وہ اللہ نے تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامتی دی. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. بولو سبحان اللہ. ارے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا سبحان اللہ. اب پھر اللہ نے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ تو کیا چاہیے؟ انہوں نے کیا مانگا آخر میں؟ وہ میرا گدھا کہاں ہے؟ اللہ نے کہا دوسرے محلے میں چلے جاؤ. وانظر الی حمارک. جاؤ گدھا وہیں ملے گا. گئے تو گدھا تو مرا پھٹا پھولا، بدبو آ رہی، پورا آتے بہار ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر پیچھے مت ہٹنا. آج میری قسم میرا پیغمبر قدم اٹھاتا جائے گا، میں گدھے کو تیار کر کے کھڑا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. عزیر تمہارے گدھے تک پہنچنے میں دیر ہوگی مگر مجھے گدھے کو زندہ کرنے میں دیر. اور پھر اللہ نے فرمایا فلما تبین. اللہ جب ساری چیزیں کھل کر آ گئی اللہ نے کہا بولو اب کیا کہتے ہو؟ سب ساتھ میں بولیں گے. قال اعلم. بولو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت حسین علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے. فرماتے مجھے یقین ہو گیا اللہ تیری قدرت سے بڑھ کر، بولو کوئی قدرت والا، تیری طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت والا. دیوا میں بارش ہوتی ہے نا تو درخت کے پتے گرتے ہیں نا زمین پر. کاش کہ وہ پتا جو گرا ہے نا زمین پر اس کو عبرت کی آنکھوں سے دیکھو. یہ گرتا نہیں ہے جب تک پرمیشن نہیں لیتا ہے. کس کی پرمیشن لیتا ہے؟ دانا اگتا نہیں ہے جب تک اللہ کی پرمیشن. میرے ساتھ میں پڑھو نا پارے قرآن میں لکھا پارا نمبر 7. بولو پارا نمبر. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی درخت کے پتے میں
یہ مجال نہیں کہ وہ درخت سے نیچے گرے جب تک وہ اللہ سے پرمیشن نہ لے لے. کوئی دانا اگ نہیں سکتا جب تک اللہ سے پرمیشن نہ لے لے. تو اتنے بڑے اللہ اور ہم کو وہی اللہ سے ڈر. ابھی مولانا عارف صاحب جب میں آیا تو بتا رہے تھے کہ تقویٰ کس کو کہتے, اللہ کا ڈر کس کو کہتے, کہ انگلی جھلا دی مگر آنکھوں کا غلط استعمال. اور یہاں تو کہے گا تیرے کو نہیں آتا, میں جو لائن مارتا ہوں نا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا, ایسا میرا کام ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میرے پیاروں. یہ ہمارے جوانوں کو دیکھو, رات کو 2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی, ایسا لگتا کروڑوں کی رولنگ کرتا ہے. حالانکہ آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا, آج تک باپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکا, اور رات کو مونا 2 بجے تک بزی. ارے بلکہ ابھی مسجد سے نکلیں گے نا, ابھی دیکھنا بیان ختم ہوگا نا, مسجد سے نکلیں گے سب سے پہلا کام, اور دیکھے گا کسی کا کوئی میسج آیا تو بہت خوش, کیونکہ پھٹافٹ جواب دینے کا, اور نہیں آیا تو خود ڈوٹ ڈایا بن کے شروع کرے گا, ٹھک 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 کرے گا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اگر یہ جو موبائل میں جتنا وقت لگاتا اس کا آدھا وقت اگر قرآن پاک میں لگاتا نا, اللہ دنیا ہی کو جنت بنا دیتا. یہاں کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا قاری وسیع صاحب, علماء کو چھوڑ کر. علماء بہت بڑے ہیں, ان کا احترام بہت بڑا ہے, ان کا اعزاز بہت بڑا ہے, علماء کی شان بہت بڑی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء تو ایسے ہیں جیسے بنو اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے. اور قاری طیب صاحب حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی عالم پر انگلی مت اٹھانا, کسی عالم پر کیچڑ مت اٹھانا, کسی حافظ کو غلط مت کہنا, کسی قاری کو غلط مت کہنا. ہو سکتا ہے وہ گناہ کرتا ہوگا, لیکن اس کے سینے کا قرآن موت سے پہلے اس کو توبہ عطا کر کے جنت کا دروازہ کھول دے گا. اس لیے علماء کرام کو نہیں کہتا, لیکن باقی پورے مجمع سے میں کہتا ہوں, یہاں 90% وہ مجمع بیٹھا ہوگا جس نے آج پورے دن قرآن ہی نہیں پڑھا ہوگا. آج کا دن, آج پورا دن گیا, قرآن نہیں پڑھا ہوگا. بلکہ دیوا والا کہتا ہوگا مولانا پاولی پڑھا نہیں, ہم نے تو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ٹچ کیا. اور کتنے ایسے ہوں گے کہتے ہیں مولانا ٹچ کی بات کرتا, ہم نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں پورے دن. پورے 24 گھنٹے میں کوئی قرآن کو محبت سے نہیں دیکھتا. حالانکہ ہمارے نبی کیا فرماتے, ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا, یہ جو اللہ کا کلام ہے اسے سیکھ لے, اسے سکھا لے, اسے چھو لے. ہمارے نبی فرماتے محبت سے دیکھ لے تو قرآن پاک کو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. میرے پیارو, بہت ڈر کی بات ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک واقعہ سناؤ, یعنی ہے تو سناؤ. اب تم کو ٹائم ہے جن کون سی بیوی انتظار کرتی. ابھی پوچھو, یہ سب گواہ ہے, مولانا ساجد مولانا نعمان گواہ ہے. میں یہاں مسجد کے گیٹ پر آیا نا, میں نے میری بیوی کو فون کیا, ہلو, تو کہا ہاں ہو گیا, بیان ہو گیا. میں نے کہا ہوا نہیں, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. اب کیا بولی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, ورنہ یہ شادی نہیں کرے گا. ارے مولانا قاری وسیع صاحب, آپ تو ماشاءاللہ ایسے لہیم شہیم ماشاءاللہ بستتن فی العلم والجسم ماشاءاللہ. یہ قاری وسیع صاحب, میرے کو بھی ایک آدمی نے وہاں بروڈا میں پکڑا, مجھے کہتے ہیں مولانا 4 شادی کرنے کا. یعنی پہلے میں کو پوچھا اسلام میں مرد کتنی شادی کر سکتے, میں نے کہا 4, تو کہا کرو. میں نے کہا بھائی میرے پیچھے کا کو پڑا ہے, مولانا طیب نے ایک نہیں کیا, میرے پیچھے کا کو پڑا بھائی. میں نے کہا میں کمزور آدمی, شوگر والا, ڈائبٹیز والا, پریشر والا, ہارٹ والا, ایک مرتبہ ہارٹ کا جھٹکا بھی آ گیا, اب کہاں میرے کو 4 شادی کی باتیں کرتا. کہتا مولانا آپ تقریر کرنے والے کرو گے تو امت کرے گی. میں نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہوگا, لیکن میرے کو کہتا ہے مولانا کرنے کا کہ نہیں کرنے کا, کیا بولوں میں. اس کو دیکھتے ہوئے تو کبھی نہیں بولوں. پھر بھی میں نے کہا, اس کہا بھائی جس کے اندر طاقت ہوئے تو بھائی اللہ نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے پرمیشن دی ہے, کرنا ہو تو کر, حلال ہے. 4 کے بعد حرام ہے, باقی 4 تک تو میں کو کہتا لیکن مولانا آپ کو بیانوں میں بولنا چاہیے. کیوں؟ میں نے کہا اس کی کوئی وجہ, تیرے کو کیا اچانک کیا ہوا. کہاں میرے کو کہتا ہے شادی میں حروف کتنے, 4, شین الف دال یا, شادی بولو حروف کتنے,
4. نکاح میں حروف 4. پتنی میں حروف, وائف میں حروف, زوجتن میں حروف, نساؤن میں حروف, بیوی میں حروف. پھر مجھے کہتا ہے انگوٹھا ہٹا دو تو انگلیاں کتنی؟ 4. مجھے کہتا ہے سائنس والے کہتے ہیں کہ ہارٹ کا اگر آپریشن کرے تو اس میں 4 کھانے, ہر کھانا ایک بیوی کا. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب آدمی. بھائی شادی میں 4 حروف نے, نکاح میں 4 حروف نے, بیوی میں 4 حروف نے, دلہن میں 4 حروف نے, پتنی میں 4 حروف نے, وائف میں 4 حروف نے, زوجتن میں 4 حروف نے, نساؤن میں 4 حروف نے, دل کے کھانے بھی 4 بنے نے, انگلیاں بھی 4 بنی. میں نے کہا بھائی میں ہار گیا, بھائی میں ہار گیا, تو جا بھائی جا, تیرے کو کرنا نا تو کرنا, باقی میرے کو مت بولنا. وہ تھوڑا دور گیا. میں نے کہا کہ مولانا چپ کیسا بیٹھے؟ میں نے کہا ادھر آ. تو کہتے کیوں مولانا ارادہ ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں ارادہ تو ہوا, لیکن بعد میں سوچا جوتے میں بھی 4 حروف اور ڈنڈے میں بھی 4 حروف, اور عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے اس میں بھی 4 حروف. کر کے تو دیکھ, پھر پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. ہاں دیکھو کیسا موڈ کتنا ہنستا ہو گیا نا. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے قاری صاحب نے ہنسایا. ہنسایا نہیں ہوں, توا گرم کیا, ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں. ایک دم فیصلے والی بات, کٹاکٹ. لیکن پہلے میں صرف اتنا بتاؤں کہ لا الہ, پورا مجمع بولے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے میرے پیاروں, ہمیں عزت دینے والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ زندے کو مردہ اور پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اسی لیے اللہ فرماتے تعریف کریں تو کس کی پاکی بیان کریں. اللہ کہتے صبح ہو تو میرا ذکر کر لے, دوپہر ہو تو میرا ذکر کر لے, شام ہو تو میرا ذکر کر لے, کیونکہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو زندے کو مردہ بھی کر دیتا اور مردے کو زندہ بھی کر دیتا. میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ دل میں آیا؟ ہاں یا نہیں؟ بھائی کوئی نشانی تو ہوگی نا کہ لا الہ الا اللہ دل میں آیا کہ نہیں آیا. بھائی کوئی گرل فرینڈ دل میں آتی ہے تو اس کی نشانی موبائل ہے. ہاں کہ موبائل میں جب اس کا نام آئے گا جان, کبھی لو, اور ہمارے گجرات والے کو انگلش نہیں آتی ہے, 2-4 جملے یاد ہے. آئی لو یو, آئی مس یو, اوکے سوری, ختم. حالانکہ انگلش جاننا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہر زبان. آپ زامبیا گئے ہوں گے, آپ کو معلوم ہے میں پہلی مرتبہ زمبابوے گیا. آپ زامبیا گئے نا, تو زامبیا تو میرا جانا ہوا, لیکن پہلی مرتبہ زمبابوے گیا. اور رات کو 2 بجے وہ فلائٹ اترتی ہے, وہ ایتھوپین بڑی زبردست فلائٹ ہے, اور رات کو 2 بجے اترتی ہے. تو 2 بجے رات کو میں اترا, خیر آرام کیے. صبح فجر کے بعد تو کرسی لگا نہیں, مجھے کہا بیان کرو. میں نے پہلے زوردار, وہ جوانی کا زمانہ, زوردار خطبہ پڑھا, اور خطبے کے بعد محترم دوستوں اور بزرگوں, تو ایک آدمی نے مجھے یہاں زور سے ہاتھ مارا, مولانا انگلش. مجھے کہا یہاں کوئی بھی اردو نہیں ہم دے, یہاں انگلش میں بولو. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ کو. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, اسی وقت 20 منٹ بلا تکلف انگلش میں بیان شروع کیا. آپ کہو تو آپ کے سامنے بھی جو ابھی تک بولا سب انگلش میں بولوں گا. لیکن یہاں کے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں ٹی شرٹ جینس, اور بال تو کیسے بنا کر, اللہ توبہ. بال دیکھے آپ نے؟ آپ کے تو ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بال ہونے چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے رکھے. حدیث پاک میں آتا کبھی کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا ہوتے, کبھی لما ہوتے, کبھی جھما ہوتے, یعنی کبھی آپ کے کان کی لو تک بال ہوتے, کبھی کان کے لو کے تھوڑے نیچے ہوتے, کبھی اور اس سے نیچے کندھے کی طرف ہوتے. تو کبھی بال کو وفرا مبارک, کبھی لما مبارک, کبھی جھما مبارک. آپ کے بال مبارک کو کہا جاتا, مگر دیوا میں وفرا لما
जुम्मा ना, यहाँ चुम्मा। अजीबो गरीब बाल बनाते। ये इलाके में बाल ही नहीं, कितनों को देखना ये इलाके में, वो ये इलाका यतीम है, ये इलाके में भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब है, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक है, ये ऊपर कुड़ुक मुर्गी का पर लटकता हो। अभी यूं करेगा, बाहर निकलेगा ना, बाइक पर बैठा हमारा दीवा का जवान, लुकिंग हैंडसम भाई, लुकिंग स्मार्ट। वो तो गलत हो गया, किसी ने और को हीरो बना दिया, हीरो तो असल दीवा में पैदा हुआ था। और बाइक पर बैठेगा ना, यूं बाल को एक तो इतने से बाल हो गए उसको, अब इतने बाल में कान जुए पड़ गई तेरे को। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे बाइक पर बैठेगा ना, दीवा की एक गली में बैठेगा, ऐसा लगेगा कितने बड़े काम के लिए जाता होगा, क्योंकि चेहरा ऐसा बताएगा जैसे कितना बड़ा टेंशन है, सारे दीवा का बोझ तो इसी के सर पर है। और यूं बाइक को शुरू करेगा, सेल्फ स्टार्ट, शुरू करेगा। एक गली में गया, दूसरी गली में गया, बम्पर पे उछाला, और तीसरे एक गली में गया जहां 2 कार्टून पहले से बैठे थे, तीसरा कार्टून वहां जाके बैठ गया। और इसको पूछो, जब ये बाइक स्टार्ट करे, इसको पूछो भाई मेरा बेटा कहां जवानों का, कहे तो मैंने भी खबर नहीं कहां जवाना। मेरे दोस्तों, अब ये निशानी बताऊं, जिसके दिल में प्यारे, जिसके दिल में अल्लाह का यकीन होगा ना, उसके जिस्म पर सुन्नते नबवी जाहिर होती रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, उसके जिस्म पर आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मैं आपको एक वाकया बताऊं, एक यहूदी मुल्क शाम में, टाइम है ना आपके पास? नहीं, मेरे को टाइम बता दो ना, कितने बजे, जब तक चाहे वहां तक। मेरे को तो कितने लोग अभी बयान में बोलते इसको बोल दो, टाइम बता दो। मैंने कहा क्यों भाई, मेरे को टाइम क्यों बता रहा? कारी साहब तेरे को टाइम नहीं बता दे, तू बैठता फिर पता नहीं चलता, कुर्सी तेरे से चिपकती कि तू कुर्सी से चिपक जाता है। और मेरे को तो बहुत खुशी हुई, हमारे शहीद भाई भी आए, ओ देखो सो रहा है। शहीद भाई बहुत हारी ऊंग छे, हूर आती होगी खाब में मेरे बयान में। ये नहीं आ रहा था, जबरदस्ती बुलाया मैंने, तो उसका बदला दे रहा है मेरे को। भाई दुआ करो अल्लाह, इनकी बीवी बेचारी बहुत खिदमत करती थी, कुछ दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, कुछ दिन में इनके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर इनकी वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई, 3 इंतकाल इनके घर में हुए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने इनको खास यहाँ पर बुलाया, मैंने कहा भाई आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, हम भी आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बोलो आमीन। तो खैर मैं आपको बता रहा था, एक मुल्क शाम में एक यहूदी, कट्टर यहूदी, कहां पर? मुल्क शाम। देखना कमाल, देखना जो मैंने शुरू में आयत करीमा और सब पढ़ा ना, उस पर मैं आ रहा हूं कि मुल्क शाम में एक यहूदी है, और यहूदियों के यहाँ मुकद्दस दिन सनीचर, हमारे यहाँ मुकद्दस दिन जुमा, और उनके यहाँ मुकद्दस दिन सनीचर। तो यहूदी की आदत है कि जैसा सनीचर का दिन आवे, सुबह में नाश्ता वास्ता करे, उसके बाद में नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी खुशबू लगाना, और उनके यहाँ मुकद्दस किताब तौरात। भाई तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी, और तौरात ये भी आसमानी किताब, बोलो ये भी अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, ये भी आसमानी किताब। तो ये सनीचर का दिन, ये यहूदी नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगावे और तौरात को पढ़ना शुरू करे। अब क्या हुआ मालूम, इसने जब तौरात पढ़ना शुरू किया, अल्लाह का करना ये, इसने जैसे तौरात खोला उसमें नाम मोहम्मद लिखा हुआ, बोलो सुभान, क्योंकि हर आसमानी किताब में हमारे नबी का नाम, बोलो सुभान अल्लाह, हर आसमानी किताब में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अब इत्तेफाक से उसने तौरात खोली और सामने हमारे नबी का नाम, और ये मोहम्मद का बहुत बड़ा दुश्मन, इसने क्या किया कि मैंने तौरात खोला, ने मोहम्मद का नाम आया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फक़तअहा व हर्रक़हा, वो चमड़े की तौरात थी, उसने वो चमड़े का टुकड़ा काटा जिसमें मोहम्मद का नाम था, और उसको आग में जला दिया, बोलो आग में, और फिर अब वो बंद करके रख दिया तौरात। अब दूसरा सनीचर, फिर नहाना धोना और कपड़े पहनना और इत्र लगाना, खुशबू लगाना। आज जब तौरात खोला तो इस सफ़े पर भी मोहम्मद का नाम, उस सफ़े पर भी मोहम्मद का नाम, एक नाम काटा, कितने नाम हो गए?
اور اس کو اور غصہ آیا, لال ہو گیا, کہاں گئے ہفتے میں ایک نام کاٹا, 2 نام ہو گئے. اس نے دونوں جگہ سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو فقطعها وحرقها, یوں کاٹا چمڑے کے ٹکڑے کو اور دونوں نام کو آگ میں, اور غصے میں تورات کو بند کر کے رکھ دیا. تیسرا سنیچر آیا, اسی طرح تورات کو کھولا. آج یہ صفحے پہ 2 جگہ محمد کا نام, یہ صفحے پر 1 جگہ محمد کا نام, یعنی کتنی جگہ ہو گئی. پھر وہی معاملہ فقطعها وحرقها. غصے میں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے, کوئی جادو کر رہا ہے کہ جب میں تورات کھولتا ہوں تو محمد کا نام 1 جگہ, پھر 2 جگہ, پھر 3 جگہ. اس نے وہ تینوں نام کو کاٹا اور آگ میں جلا دیا. لیکن چوتھا سنیچر آتا اور جب وہ کھولتا ہے تورات کو تو 4 جگہ یہ صفحے پر, 4 جگہ یہ صفحے پر, یعنی کتنی جگہ. وہ حیران ہو گیا اور سوچا کہ اگر میں اسی طرح کاٹتا رہوں گا, ایسا نہ ہو کہ پوری تورات محمد کے نام ہی کی ہو جائے. اور معلوم نہیں, بس وہ ہدایت کا وقت تھا. دل میں ایک ایسا ہوا, نہیں ملنا, محمد کو ملنا. بولو یہ یہودی کہاں رہتا ہے؟ شام میں رہتا. اور سوچا اب انتظار بھی نہیں کرنا, اب کسی کو نہیں پوچھنا, سیدھے باہر گئے اور سب سے پہلے اعلان کیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میں ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں اور میں نے پیارے نبی کے کرامات اور معجزات کو دیکھا, میں نے ان کو اپنا پیغمبر مانا. اور سیدھے اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے, یا جو بھی سواری ہوگی, کچر ہوگا, گھوڑا ہوگا, اونٹ ہوگا, سواری پر سوار ہوئے اور ارادہ کیا کھانا پینا نہیں ہوگا جب تک محمد کا چہرہ دیکھنا نہیں ہوگا. اب آپ بتاؤ, ملک شام کہاں اور مدینہ کہاں, اور بیچارے چلے جا رہا. کبھی چہرے پر ہنسی آتی, محمد آ رہا ہوں, میرے نبی آپ کا امتی آ رہا ہے اور بہت بھوکا پیاسا آ رہا ہے. اور کبھی چہرے پر رونا دھونا ہوتا, کب مدینہ آئے گا, کب مدینہ آئے گا. میرے پیارو, جو نبی کی محبت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے, اللہ اس کو پلاتا بھی ہے. کرتے کراتے کہاں پہنچ گئے؟ جب مدینہ آئے, جیسا معلوم ہوا کہ مدینہ آ گیا, زور سے آواز دی, یا محمد, یا محمد, اے میرے نبی, اب کہو میرے نبی, یہ آپ کا امتی آیا ہے, ملک شام سے آیا ہے, آپ کی محبت سے آیا ہے. آپ کے نام کو کاٹا بھی تھا, جلایا بھی تھا, لیکن میں اس کو جلا رہا تھا. اللہ میرے دل میں آپ کی محبت کی آگ جلا رہا تھا. بولو سبحان اللہ. اب یہ ڈھونڈ رہے, ہمارے نبی کو ڈھونڈ رہے. اچانک سامنے ایک شخص نظر آئے, لمبے چوڑے ہٹے کٹے, سر پر امامہ, اور سمجھے یہی محمد ہے. فوراً اپنی سواری سے اترے اور جا کے گلے لگ گئے, آپ مجھے مل گئے میرے نبی, آپ مجھے مل گئے میرے نبی, آپ مجھے مل گئے. حالانکہ وہ نبی نہیں تھے, حضرت سلمان فارسی تھے. کون تھے؟ حضرت سلمان. تو حضرت سلمان فارسی نے بھی دیکھا کہ میرے گلے لگ گئے تو ان کو گلے لگایا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں, میرے اللہ کی قسم, میرے رونا دیکھا مگر ایسا رونا کبھی نہیں دیکھا. ایسا آدمی جو رو بھی رہا ہے, پورا پسینے میں شراب ہو رہے, جو بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں, اور دل میں ایک محبت ہے, میرے نبی میرے نبی. حضرت سلمان فارسی نے بہت دیر کے بعد کہا, بھائی رونا بند کر دے, میں محمد نہیں ہوں, میرا نام سلمان ہے اور میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا. تو انہوں نے کہا, آپ مجھے پتہ بتائیں, میں کھانا نہیں کھایا, میں پانی نہیں پیا, میں کبھی بھی مر سکتا, مجھے جلدی سے محمد کا پتہ بتائے. حضرت سلمان فارسی دل میں کہتے, میں کیسے پتہ بتاتا, کیونکہ میرے نبی کو پردہ فرما کے 3 دن ہو گئے تھے. میرے نبی تو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تھے, میں کیسے ان کو کہتا کہ نبی مدینے میں نہیں ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں, میں نے رونا شروع کیا تو انہوں نے کہا, تم کیوں روتے ہو؟ ہاں, سلمان فارسی نے کہا, ایسے نہیں روتا, جاؤ تم وہاں مسجد کے پاس جاؤ, وہاں تمہیں پتہ لگ جائے گا. وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور مسجد کے پاس گئے, اور مسجد کے پاس جیسے اپنی سواری کو رکھا اور زور سے مسجد کے اندر جا کے آواز دی, این محمد, این محمد, این نبی اللہ, کہاں ہے محمد, کہاں ہے اللہ کے نبی, کہاں ہے؟ میں ملک شام سے آیا, میں کھایا نہیں, میں پیا نہیں. جیسے وہ مسجد میں آئے, دیکھا کہ سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے اور سب کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے, کوئی چیخ مار کے رو رہا ہے. یہ بھی اندر آئے, کہا کہ کہاں ہے؟ حضرت علی آ گئے. حضرت علی آہستہ سے کنارے پر لے گئے, کہا, پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. بس اتنا کہا, انہوں نے زور سے چیخ ماری, کہا مطلب نبی کا چہرہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا, کہا ایک کام کرو نا, مجھ پر احسان کرو, مجھے میرے نبی کا ایک کپڑا تو بتا دو.
میرے نبی نے جو کپڑا اپنے بدن مبارک پہ رکھا وہ مجھے بتا دو. اتنے میں حضرت سلمان فارسی جو وہاں چھوڑ کے آئے تھے نا وہ بھی آئے. کہا میں کپڑا لے کر آتا ہوں. حضرت سلمان فارسی گئے, حضرت فاطمہ الزہرا پیارے نبی کی پیاری بیٹی کے گھر پر گئے اور باہر سے کھڑے ہو کر حضرت سلمان نے پورا واقعہ سنایا. حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا دیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میرا ہاتھ کانپنے لگا جب نبی کی چادر مبارک میرے ہاتھ میں تھی. حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کی قسم میں مسجد نبوی میں لایا, مسجد نبوی کا کونا کونا خوشبو سے مہکنا شروع ہو گیا. اور کہا میں نے وہ کپڑا لا کر جب اس یہودی, اب تو یہودی نہیں کہیں گے لیکن وہ جو ملک شام سے مسافر آئے تھے ان کو دیا. وہ کبھی اپنے گالوں سے لگا لیتے, کبھی اپنے سینے سے لگا لیتے, کبھی آنکھوں سے لگا لیتے, کبھی کپڑے کو چومتے 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 آخر میں کہا کپڑا جہاں سے لائے وہاں پہنچا دو, مجھے میرے نبی کے روضہ مبارکہ پر پہنچا دو, میرے نبی کی قبر مبارک پر. تو حضرت علی کہتے ہیں چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. اور بھی صحابہ ساتھ میں چلے. اب نبی کا روضہ مبارکہ آج تو ہم دیکھنے سے محروم ہے نا, کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ نے کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا. ہمارے اتنے گناہ ہوئے کہ مصطفیٰ کا دروازہ بھی بند ہو. کتنا زمانہ ہو گیا ہندوستان کی کسی آنکھ نے کعبے کو نہیں دیکھا ہے, کسی ہوٹ نے حجر اسود کو نہیں چوما ہے, کسی ہاتھ نے رکن یمانی کو نہیں چھوا ہے, کسی نے میزاب رحمت کو نہیں دیکھا ہے. اور کتنا زمانہ ہو گیا ہم نبی کے روزے پہ جا کر اپنا دکھ بھی نہیں سنا سکے. لیکن یہ جو مسافر ملک شام سے آئے تھے, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر گیا. میں نے کہا یہ نبی کا روزہ مبارکہ, کہتے یہ وہاں جا کر اتنا روئے جیسا کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے, اپنے ابا کے سامنے روتا ہے. یہ روئے. حضرت علی کہتے میں ان کو چپ کرا تھا اس سے پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے. کنہوں نے؟ مسافر نے. اور کیا دعا مانگی؟ اللہم دعا مانگی اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. یہ دعا مانگی اللہ اگر میرا ایمان تیرے دربار میں قبول ہے, اگر مصطفیٰ کی محبت سچی ہے, اللہ مجھے ابھی موت دے دے. موت کا آنا یہ نشانی ہے کہ مجھے تیری معرفت بھی مل گئی, نبی کی محبت بھی نصیب ہو گئی. حضرت علی کہتے میں ان کو روکنے آتا اس سے پہلے دھڑام سے زمین پر گرے. حضرت علی فرماتے میں قریب جاتا تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. میرے پیاروں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں بہت دیر تک ایسا سناٹے میں بیٹھا رہا اور سوچا کہ قیامت میں ہمارے نبی ان کو پوچھیں گے کیا لے کر آئے, کیا لے کر آئے؟ تو کہیں گے میں اپنی جان لے کر آیا ہوں, میں اپنی جان لے کر آیا ہوں. کیوں؟ میں نے آپ کے قبر مبارک پہ جا کر کہا تھا اللہ کو میں تقبل ایمانی, اللہ اگر تیری معرفت مجھے مل گئی ہے, اللہ تیرا ایمان اگر مجھے مل گیا ہے اور پیارے نبی کی محبت مل گئی ہے تو میری جان حوالے ہے. اور اللہ نے جان لے لی. یہ قیامت میں کہیں گے مصطفیٰ کیا لے کر آیا ہوں, اپنی جان لے کر آیا ہوں. لیکن میں اور آپ کیا کہیں گے قیامت میں؟ میں اور آپ کیا کہیں گے قیامت میں؟ ہمارے نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا, داڑھی کٹوا کے آیا, پیجامہ ٹخنوں کے نیچے پہن کے آیا, اور میں اتنا کمینہ کہ فجر کی نماز چھوڑ کے آیا. کتنے بیٹھے, قاری احمد علی کا بیان, قاری احمد علی کا بیان, آ رہے مجمع میں, آ رہے وہ قاری صاحب کا بیان ہے, بہت چلاتا ہے, آجا آجا, بہت چیختا. قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا, لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. دیوا میں بکرے کٹے ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا, میں کہاں گوشت مانگ رہا ہوں آپ سے. کٹے کہ نہیں کٹے؟ بکرے کا شریعت میں حکم کیا ہے قربانی کا؟ علماء کرام بیٹھے یا واجب یا سنت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قربانی واجب, باقی اماموں کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں قربانی سنت. ارے میرے پیاروں, قربانی کا جو حکم ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم, داڑھی کا بھی وہی حکم ہے, داڑھی کا بھی وہی حکم ہے, واجب یا سنت. تو قربانی کیا کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے واہ ان کے تو دو جانور تھے, یہ تو 2 بکرے لایا تھا, 65,000 کا جوڑ لایا تھا, اور داڑھی رکھیں گے تو لوگ بڈھا بولیں گے. حالانکہ جو درجہ قربانی کا ہے وہی درجہ میرے پیاروں, وہ تو قیامت میں کہیں گے مصطفیٰ میں آپ کے لیے جان لے کر آیا ہوں. ہم لوگ کیا کہیں گے قیامت میں؟ PUBG لے کر آیا ہوں, موبائل لے کر آیا ہوں. موبائل میں زنا ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے, سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جاتی ہے. موبائل میں
اس کی وجہ سے معاف کرنا کتنے گھروں میں طلاق ہوتی ہے. تو ہم کیا موبائل لے کر قیامت میں بتائیں گے ہمارے نبی کو؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ سیوطی نے بہت عجیب بات لکھی ہے. قبر میں جانا ہے. بھائی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتا. نہیں یہاں مرتے، دیوا میں مرتے نہیں مرتے تو صحیح میں سورج چھوڑ کے یہاں آ جاؤں. نہیں بولو نا، مرتے کہ نہیں مرتے، اور قبر میں جانا کہ نہیں جانا؟ جانا نا. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ساتھ میں بولو نا، کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ. بولو ہمارا رب کون؟ نہیں بلند آواز سے بولو ہمارا رب کون. دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا؟ بولو دیننا الاسلام، ہمارا مذہب کیا ہے. سب سے لازمی سوال اور مشکل سوال وہ تیسرا ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی ہے؟ پہچانتے ہو؟ تمہارے درمیان آ کے گئے، پہچانتے ہو؟ میرے دوستو علامہ سیوطی لکھتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے، وہ جو سوال کرنے والے دو فرشتے ہوں گے نا، اور جو مردے کو سوال کرتے ہوں گے وہ داڑھی والا ہوگا. تو جب تیسرا سوال ہوگا وہ نبی کون ہے پہچانتے ہو، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہے گا یہ سوال اس کو کیوں پوچھتا ہے؟ چہرے محمدی بتاتا ہے کہ یہ محمدی بن کے آیا ہے. چہرے محمدی، داڑھی بتاتی ہے کہ محمدی بن کر آیا ہے. جانے دو، یہ پاس ہو گیا، پاس ہو گیا. دونوں فرشتے نکلیں گے، آواز آئے گی افریشوہ فی الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. اللہ کی آواز آتی ہے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کی قبر کو لمبی چوڑی بنا دو، اس کی قبر میں جنت کا کپڑا پہنا دو. اور اللہ فرماتے میں اپنے نور سے اس کی قبر کو منور کر دوں گا. لیکن اگر بغیر داڑھی والا گیا تو کیا لکھتے معلوم علامہ سیوطی؟ جب تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، کون ہے وہ نبی، کون ہے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہے گا ہاں پوچھنا تو پڑے گا کہ کون نبی ہے. اتنے میں مدینے سے آواز آ جائے گی یہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا. اور آواز آئے گی افریشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار. جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کی ہڈیوں کو توڑو، پسلی سے پسلی ملاؤ، جبڑوں کو پھاڑ ڈالو، آنکھوں کو نکال دو، سر کو کچل ڈالو، کیونکہ جو دنیا میں محمد کا نہیں ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اے میرے دیوا والو، بھیک مانگ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہا ہوں. بولو کریں گے انشاءاللہ. بس 2 حدیث بتا کے بات ختم کروں گا. میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی، ہمارے نبی بولتے ہیں اللہ آسمان پر. نہیں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. ہمارے نبی زمین پر، بولو نا، بولتے ہیں. اللہ آسمان پر ٹائم نہیں لگتا. میرے نبی بولے، اللہ فرماتے میرا فیصلہ. کیوں؟ اللہ فرماتے میرے نبی بولتے ہی کہاں ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، سب علماء پڑھیں گے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، اس لیے کہ تم زمین پر بولو گے، ہم آسمان پر فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ زبان محمد کی ہوگی، کلام. یہ بارش کا موسم ہے نا، آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے، بولو کیا کر رہے؟ اچھا سچ بتاؤ نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ آج اگر ہمارے یہاں کوئی مولانا آ جاوے اور جو عربی اچھی جانتا ہو، آواز اچھی ہو، اگر جمعہ کا خطبہ میں دوں گا، پورا سب کہیں گے آج یہی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا، قاری صاحب آ رہے، قاری صاحب آ رہے. اور اگر ایسا معلوم پڑے دیوا میں کہ حرم کے امام آ رہے ہیں، یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوئے کہ حرم کے امام دیوا گاؤں میں جمعہ کا خطبہ دیں گے. ارے جو مکہ مدینہ میں ہم نے سنا وہ دیوا میں سنیں گے. تو جب حرم کے امام کے خطبے کی یہ شان ہے تو نبی حرم کی کیا شان ہوگی؟ ہمارے نبی جمعہ کا دن اور خطبہ دے رہے. اچانک بولو، اچانک ایک شخص اندر آئے جن کا کپڑا یہاں شروع ہوتا ہے ناف پہ
اور یہاں گھٹنے پہ مطلب غریب آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایسے مسجد میں آ گئے، خطبہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، خطبہ روکو نا، تھوڑی دیر کے لیے خطبہ بند کر دو. ہمارے نبی نے خطبہ بند کر دیا. ہاں حالانکہ یہ بہت مشکل ہے بھائی، امام خطبہ دیتا ہوئے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روکے تو مسجد میں دھمال ہو جائے. اور زیادہ دھمال وہ کرے جو نماز نہ پڑھتا ہوئے، جو فجر زیادہ چھوڑتا ہوگا وہی مسجد میں دھمال زیادہ کرے گا. یہاں ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور وہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول خطبہ روک دو نا. ہمارے نبی خطبہ روک دیے. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں نمائندہ مطلب ایمبیسڈر، یعنی میں بہت گاؤں والوں کی طرف سے آیا ہوں، مدینے سے بہت دور سے آیا ہوں، صبح کا نکلا ہوں اور سارے گاؤں والوں نے مجھے بھیجا اور آپ کے پاس بھیجا. وہ تو آیا تو آپ تو خطبہ دینے لگ گئے، اس لیے میں نے آپ کا خطبہ رکایا. ہمارے نبی نے فرمایا لیکن پرابلم کیا ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جانور مر گئے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہے کیونکہ پانی نہیں آ رہا، ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہمارے تالاب سوکھ گئے، ہماری نہریں سوکھ گئی، ہمارے گھروں میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، اگر شام تک پانی نہ آیا ہمارا گاؤں برباد ہو جائے گا. بولو ہمارا گاؤں. ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ بولو سب ساتھ میں بولو، دیوا والے کیا کر رہے تھے؟ ہمارے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا اللہم صیبا نافعا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ آسمان سے پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، نفع والا پانی برسا دے، کھیتوں کو اور زمینوں کو سیراب کرنے والا پانی برسا دے. سارے صحابہ جمعہ میں بیٹھے فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ رکھے، اس سے پہلے بادل آپس میں ٹکرانے لگے اور مدینے میں پانی برسنا شروع ہو گیا. ہاتھ نیچے رکھے، اس سے پہلے پانی برسنا، اور کہتے اتنا دھوم دھام پانی. ہم کو تھوڑی معلوم تھا کہ بارش ہونے والی ہے، اس وقت ایسی سیلنگ تو تھی نہیں. سارے صحابہ پانی میں بھیگ رہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں بھیگ رہے. چلو اب پانی بند ہونے کا نام نہیں. کون سے دن پانی آیا؟ پھر کون سا دن؟ سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. پانی آ رہا ہے پورے مدینے میں دھوم دھام سے پانی آ رہا. دوسری جمعہ آئی اور ہمارے نبی ایسے ہی خطبہ دے رہے، لیکن آج جمعہ میں بڑا انتظام ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے آسمان سے کیا ہو رہا ہے. اس میں چھپر بھی لگے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان چھتری لگی ہوئی ہے. ہمارے نبی اسی کے نیچے خطبہ دے رہے ہیں اور سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اور وہی صحابی جو گئے ہفتے آئے تھے ویسا ہی کپڑا پہن کر اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج پھر دیر ہو گئی، میرے آتے ہوئے دیر ہو گئی، اللہ کے رسول تھوڑی دیر خطبہ روک دے. ہمارے نبی خطبہ روکے اور کہا تم وہی ہو نا جو اگلے ہفتے آئے تھے؟ کہا وہی ہو. تو کہا کیوں آئے؟ بند کروانا ہے. کیا بند کروانا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث میں لکھا تحلل وجہہ بشرا. ہمارے نبی ایسا مسکرائے جیسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا اگلے ہفتے بھی تو تم ہی آئے تھے نا؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میں ہی آیا تھا، لیکن اتنا پانی ہمارے گھروں میں پانی آ گیا، ہمارے نہروں میں پانی آ گیا، ہمارے تالاب میں پانی آ گیا، ہمارے بازاروں میں پانی آ گیا. اللہ کے رسول اگر شام تک پانی نہیں رکا تو پانی کے اندر پورا ہمارا گاؤں برباد ہو جائے گا. ہمارے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ. کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلى الجبال وعلى الأودية وعلى منابت الشجر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ یہ پانی جو آ رہا اسے روک دے، اللہ ہمیں ضرورت نہیں، اللہ اسے پہاڑوں میں لے جا، وادیوں میں لے جا، گھاٹیوں میں لے جا، دریاؤں میں لے جا، اللہ ضرورت ہو تو ہمیں واپس کر دینا. صحابہ فرماتے ہمارے نبی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکھتے، اس سے پہلے پانی ایسا بند ہو گیا جیسے برسا ہی نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے پانی برسنے کے بعد باہر نکلو تو کیچڑ ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہم باہر نکلے تو اتنی خشک زمین تھی جیسے 7 دن پانی آیا ہی نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے جمعہ کی نماز ہو گئی، بولو جمعہ کی نماز. اور آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز ہو تو امام سے ملاقات کرتے، کچھ لوگ بیچارے معانقہ کرتے، کچھ لوگ مسافہ کرتے. ابھی کورونا میں منع کرتے لیکن کرتے، ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو اب ہمارے نبی جب سنت و نوافل سے فارغ ہوئے تو سارے صحابہ کھڑے، کوئی ملاقات کر رہے، کوئی مسافہ کر رہے، کوئی معانقہ کر رہے. اچھا وہ صحابی مسجد کے باہر کھڑے، کون؟
وہ جو آئے تھے نا ویسے کنارے کھڑے اور ان کے آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے. ہمارے نبی جیسے باہر نکلے وہ قریب آئے اور یوں کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چوما اور ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور ایک جملہ کہا, میرے نبی آپ تو آسمان پر بھی حکومت کرتے ہیں, انت تحکم علی السماء, آپ تو آسمان پر بھی حکومت کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے الگ ہوئے, کہا اے حکومت, کون سی حکومت, میں کون سی حکومت آسمان پر کرتا. وہ کہنے لگے آپ کیسی باتیں کرتے ہو, آپ آسمان پر حکومت کرتے ہو. اس ہفتے بولے آ تو اس ہفتے بولے جا, تو یہ حکومت نہیں تو کیا. سننا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, صحابہ کو جمع کیا ہو, کہا یہ کہتے کہ میں آسمان پر حکومت کرتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں, اللہ کا فیصلہ ہے, جو میں زبان سے کہہ دیتا ہوں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے, جو میں کہہ دیتا ہوں اللہ آسمان پر. بولو, یہ قاعدہ سب کو یاد ہو گیا. اور قرآن میں بھی ہے, جو نبی کہہ دیتے ہیں آسمان پر فیصلہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, بولے ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا. فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا. اس لیے کہ وہ صحابی کو معلوم تھا کہ نبی زمین پر بولیں گے اور اللہ آسمان پر فیصلہ کریں گے. ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے. ارے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. بولو سبحان اللہ. بس ابھی ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا ٹھہرو, کیا ہوا, کہ جبرائیل آئے ہیں اور وہی بات لے کر آئے ہیں جو میں نے اپنی زبان سے کہا ہے. یعنی آسمان پر فیصلہ ہو گیا. 18ویں پارے کی آیت آ گئی, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پہ نمازیں پڑھتے رہو گے, میں آسمان پر جنت الفردوس کے فیصلے کرتا رہوں گا. تو نبی بولے اور آسمان پر. اچھا ابھی سب بیٹھے, ہمارے نبی بھی بیٹھے, وہ صحابی کھڑے. ہمارے نبی نے کہا اب کیا ہوا, کہا اگر کوئی نہیں پڑھے تو, اے دیوا والے, اگر کوئی نہیں پڑھے تو. سچ بتاؤ ہمارے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہمارے نبی نے ایسا انداز بتایا کہ میرا امتی اور نماز نہیں پڑھے. وہ صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے رسول بتاؤ نا اگر نہیں پڑھے تو. ہمارے نبی نے فرمایا ایک جہنم ہے جس کے 2 نام ہیں. جہنم ایک سب سے خطرناک, اور اس کے نام کتنے, ایک نام ہے ویلن, ایک نام ہے غیون. پھر بولو, ایک نام ہے ویلن اور ایک نام ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا آپ نے یہ پوچھا کہ نماز نہیں پڑھے, کہا ایک جہنم ہے جس کا نام ویلن بھی ہے, غیون بھی ہے, اور اس جہنم میں ہمارے نبی فرماتے فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے جیسے چیخ ماری وہ فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. ہو گیا, نبی زمین پر بولے, آسمان پر فیصلہ ہو گیا. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور وہی جہنم ایک ہے. نام کتنے ہیں, پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر فویل, نام آ گیا. کون جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اور نبی نے فرمایا یہ امت کا بے نمازی جائے گا. پڑھو فویل للمصلین, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کون سا نام آیا, ویلن. اور اسی جہنم کا نام غیون, 16واں پارہ.
اس میں تو صاف لکھا ہے جو نماز کو برباد کرے گا اپنی مرضی پر چلے گا، جب چاہے گا نماز چھوڑے گا، وہ اسی جہنم میں جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں 16واں پارہ. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو بندے بندیاں بعد میں آئیں گے نمازوں کو برباد کریں گے، اپنی مرضی پہ چل کے اللہ رسول کی مرضی کو توڑیں گے، وہ غیّن والی جہنم میں جائیں گے جس میں فرعون ہوگا، قارون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، امت کا بے نمازی بھی ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پڑھو گے نماز؟ ایک فتویٰ دیتا ہوں، مانو گے؟ نہیں مانو گے تو بھی ماننا تو پڑے گا، نہ کہاں جاؤ گے. خدا کے قانون کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. میں صرف صحابہ کے نام لیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر، جن کو جانتے ہو ہاں بولو، نام سنا ہو تو. حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ ابن جبل، یہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ. ان کے سامنے جب یہ بات آتی تھی کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے؟ حضرت عمر کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے، حضرت معاذ ابن جبل کے سامنے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے جب کسی کا ذکر کیا جاتا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میرا فتویٰ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا کرنے کا؟ ارے سنو دیوا والے، جان بوجھ کے کوئی ایک نماز چھوڑے کیا کرنے کا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قتل کر دینے کا. اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو اللہ کی روٹی کھانے کا بولو کوئی حق. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا کرنے کا؟ ہمارے امام صاحب نے فرمایا مارو، اتنا مارو کہ اس کے بدن سے خون نکلے. بند کرو، اس کو بند کرو، جب تک توبہ نہیں کرے اور نمازی نہ بنے اس کو جیل میں بند رکھو. یہ کون کہہ رہے؟ امام ابو. ابھی مولانا طیب صاحب کو بولے جو دیوا میں نماز چھوڑے اس کو مار. یہ بیچارے کو کتنی مار پڑے. الٹا ہوئے یہاں پہ معاملہ. اچھا، اور میں تو کہتا ہوں ہم لوگ بہت خوش ہوتے اور واقعتاً بہت خوش ہوتے جب ہم یہ سنتے غوث پاک کا دامن. ہاں میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، بہت خوش. ایک مرتبہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ جا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن. تو میں بھی میرے گھر میں کھڑا ہو گیا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک. میری بیوی پیچھے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ لوگ جو بول رہے ہیں ان میں بول رہا ہوں. کہا وہ صحیح. میں نے کہا صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں. اور اللہ کی قسم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جس نے غوث پاک کا دامن پکڑا سیدھے جنت میں چلا جائے گا. تو کہا کہ یہ لوگ غلط نہیں بول رہے. میں بولا بول تو صحیح رہے لیکن عمل نہیں کرتے. غوث پاک کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے، بھائی پکڑ تو صحیح. بھائی میں نے مائک پکڑ لیا، اب میں نے کہا میں بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا. آپ کہیں گے بات برابر ہے کیونکہ مائک اس کے ہاتھ میں ہی ہے. بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر مائک ادھر اور میں کہوں مائک نہیں چھوڑوں گا، مائک پاؤ باؤلا مائک ہے کا تیرے پاس؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا غوث پاک. ایک بات بتا دوں کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے معلوم ہے؟ وہ بیان کر رہے تھے. بولو کیا کر رہے تھے؟ اس زمانے میں بیان ایسا کرسی پر نہیں ہوتا تھا، ایسا لکڑے کا پلاٹ ہوتا تھا اور مجمع ہوتا تھا. آپ بیان کر رہے تھے. اچھا آپ بیان کرے اور بیان کے بیچ میں بارش، بیان کے بیچ میں ابھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو چلو مسجد ہے، باقی اگر اسٹیج پروگرام ہوئے دیوا والوں میں نے پہلے باہر بھی بیان کیا ایک مرتبہ. تو اگر کہیں باہر بیان کرے اور میں تو منڈپ کے نیچے بیٹھا رہوں گا، آپ لوگ باہر کرسی پر بیٹھے ہوں گے، بارش ہوگی، کیا کرو گے؟ مت شرماؤ، بولو نا کیا کرو گے؟ بھاگ جائیں گے. جب آپ لوگ بھاگتے ہوں گے اس میں مولانا طیب صاحب اور قاری وسیع صاحب مائک پر آئیں گے، ارے بھاگو مت، قاری احمد علی بیٹھے. تو وہاں سے کہا کہ تیل لینے گیا، وہ تھوڑی بھیگتا ہے کہ بیٹھا ہے. تم سب آرام سے علماء منڈپ میں بیٹھے ہونے بولتے بیٹھو بیٹھو، کائے کا بیٹھو؟ بیوی بولے کہ کپڑا گیلا کہاں سے کر کے آیا؟ بیوی کو ویسے بھی شک بہت ہوتا ہے، اسی لیے مولانا طیب بالکل جنت میں گھوم رہا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پلاٹ پہ بیٹھ کے بیان کر رہے اور بارش آئی اور مجمع ادھر ادھر ہوا. قربان جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو غوث پاک کہتے ایسے پلاٹ پر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں تو ہی بھگاتا ہے.
اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کیا، اور اللہ کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا. اللہ ابھی آسمان سے پانی برسانے کا تھا، اللہ ابھی تیرے بندوں کو تیری باتیں سنا رہا ہوں، مدینے والے کی باتیں سنا رہا ہوں. بس اتنا کہا پورا مجمع بیٹھ گیا، اور بارش. یہی تو پرابلم ہے، نہیں رکی. مجمع بیٹھا، بارش نہیں رکی. آپ بیان کرنے لگے، دائیں طرف پانی برس رہا ہے، بائیں طرف پانی برس رہا ہے، مجمع جہاں بیٹھا اس کے پیچھے پانی برس رہا ہے، شیخ جہاں بیٹھے اس کے پیچھے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف پانی برس رہا ہے، مگر مجمع جہاں بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے. اور جیسے اللہ کہتا ہو میں آسمان سے پانی برسا ہوں، تو زمین پر رحمت کا پانی برسا دے. حقیقت میں یہ علماء جو ہے نا، یہ رحمت کا پانی برساتے ہیں، یہ رحمت کا پانی برساتے ہیں. اس لیے میرے پیارو علماء، ایک سوال میں آپ سے بات ختم کر رہا ہوں. مجھے وہ فتویٰ یاد دلانا، شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ. صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں اس میں سب سے اچھا کون؟ اچھا چلو ہم دنیا کو چھوڑے، اتنے بیٹھے اس میں سب سے اچھا کون؟ میرے کو کوئی پوچھے تو بولوں گا قاری احمد علی. کیوں؟ قاری وسیع نے تو پڑھا، قاری احمد علی آ گئے، قاری احمد علی آ گئے، دیوا منور ہو گیا، نور والا ہو گیا. اللہ ان کی زبان مبارک کرے، گنہگار کو بڑھایا. لیکن سچ بتاؤ، یہ جو مجمع بیٹھا اس میں سب سے اچھا کون؟ میں بولوں گا، میں آپ کو پوچھوں گا تو کوئی بولے گا یہ، کوئی بولے گا وہ، لیکن میں بھی جھوٹا، آپ بھی جھوٹے، میری بات بھی غلط. ڈائریکٹ ہمارے نبی کو پوچھو کہ یہ دیوا میں مجمع بیٹھا ہے، ہم پوری دنیا کی بات نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے دیوا میں آ جائے. یہ دیوا میں جو مجمع بیٹھا اس میں سب سے اچھا کون؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی، سب سے بہترین آدمی، سب سے بڑی رحمت والا، سب سے بڑی مغفرت والا، سب سے بڑی عافیت والا، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہوگا اور سکھاتا ہوگا، امامت کرتا ہوگا، دعوت تبلیغ کرتا ہوگا، بیان کرتا ہوگا، اذان دیتا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے پورے مجمع کا سروے کرو، سب کی بات غلط ہوگی، اگر بہترین کوئی زمین پر ہے تو وہ علماء کرام زمین پر ہے. میرے کو تو حافظ اسلم بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہی تو دعوت دیتا ہے، وہی تو کھلاتا ہے. اچھا کھلانے کا بھی ایک کا انداز ہے، وہ سموسا، وہی میٹھے چاول، وہی دال چاول، وہی نان گوشت. یعنی حافظ اسلم میرے خیال سے اس کی بیوی بولتی ہوگی જે પહેલે ખવડાવો તે જ ખવડાવવાનો, વધારે ખવડાવો પછી આ લોકો પછી જલ્દી જલ્દી આવા કરે પાછા. કાંઈ હાફિઝ असलम कहाँ बैठा है? हाँ कहाँ बैठा? हाँ खुश है ना भाई, अपनी बीवी से खुश है ना? और ये जो तू उलमा को बुलाते तेरा कमाल नहीं, उसी का कमाल है. वरना वो अगर जरा गुस्से हो जावे ना, ये क्या है हर 4 दिन पे कालिम को बुलाता. हाफिज असलम भी गर्दन झुका के वालेकुम अस्सलाम. खैर मैं बात कर रहा था शेख अब्दुल. हाँ ये औरतें बहुत डेंजर होती है. देखो कारी वसी भी हाँ बोलते. अब आप जैसा तंदुरुस्त आदमी हाँ बोलेगा तो मेरे जैसा लोला क्या करेगा भाई. मालूम है ना, एक मरतबा एक मियाँ बीवी दोनों खड़े कहाँ पे, दरिया किनारे, और घूमने गए. घूमने दरिया किनारे बीवी मियाँ बीवी जावे, कोई आपको प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा मेरा मुंह देखते हो भाई. मियाँ बीवी दरिया किनारे खड़े, उसने बीवी का पाँव फिसला, कहाँ गई, सीधे पानी में गई. पानी में गई और सीधा पानी तो धूमधाम से इधर जा रहा है, तो जैसे वो बीवी गई वो भी पानी के बहाव में इधर भागी, वो शोहर उधर भागा. उधर पानी राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में भागा. भाग गाँव वालों, ओ दीवा वालों आ जाओ आ जाओ, ओ हमारी बहनी ने बचाओ, ओ हमारी बहनी ने बचाओ. और सब आ गए. क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहा वो मेरी बीवी डूब गई उधर. तो कहा कहाँ डूबी, कहाँ वहां खड़ा था वहां डूबी और पानी ऐसा गया. तो कहा अरे अल्लाह का बंदा पानी उधर गया तो तू इधर क्यों आया? कहा जिंदगी भर उल्टा काम करती थी, गई वहां है निकलेगी वहीं से. वो हंस लो बहुत खतरनाक फतवे पर आ रहा हूं. शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा, बोलो गौस पाक का दामन. अब मैं बता रहा हूं दामन क्या है. किसी ने आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पूछा, जानबूझ, आखिरी बात, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, आपका क्या फतवा है? ये वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्होंने अल्लाह से कहा पानी रोक दे, तो बयान के इलाके में रुक गया, बाकी हर जगह पानी बरसना. वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा जानबूझ के, बोलो
نماز چھوڑے تو کیا حکم، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وليس له في الاسلام نصیب. کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر پائی، اپنی زندگی کا آخری فتویٰ، زندگی کا آخری فتویٰ، کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اور مر گیا، اس کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھا. امام کو کہتے یہ گاؤں میں مرا، یہ بے نمازی، اس کے تو سوال ہوتا ہے مر گیا اب کائے کو نماز نہیں پڑھاوے؟ کہا اللہ کی لعنت اتر رہی، کہیں چھیٹا تمہارے اوپر نہ آوے. اور پھر فرمایا اس کو کسی کپڑے میں لپیٹو اور کسی نالے میں ڈالو، مسلمان کے قبرستان میں دفن مت ہونے دینا، ورنہ جو عذاب ہوگا قبر میں اس سے دوسرا بھی پریشان ہو جائے گا. اور تیسری بات کہی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب نماز ہی نہیں پڑھا تو اس کے پاس اسلامی کہاں باقی رہا ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہی ختم ہو گئی. یہ میں نے آپ کو بڑے بڑوں کے فتوے بتائے ہیں، مانو گے؟ کیسا نہیں مانیں گے، ماننا ہی پڑے گا. اور میں تو کہتا ہوں اگر یہ فتوے دیکھنے ہو نا تو تم گجراتی میں بھی دیکھ سکتے ہو، فتاوا رحیمیہ گجراتی میں بھی ہے، پہلا والیوم، اس میں یہ فتوے لکھے ہوئے ہیں. لیکن کاش کے کوئی پڑھنے والا پڑھے، کیونکہ 7000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7000 پوری حدیث کی کتابوں میں 7000 مرتبہ ہمارے نبی فرماتے نماز پڑھو نماز پڑھو. نہ کتنی مرتبہ؟ باپ 3 مرتبہ بولے گا، چوتھی مرتبہ مارے گا، 5ویں مرتبہ دھکا مارے گا، 6ٹھی مرتبہ پورے گاؤں کو بولے گا میرا بیٹا ایسا ہے، اور 7ویں مرتبہ کو بولے گا نکل جا تیرا باپ تیرے لیے مر گیا، میرے لیے میری اولاد مر گئی. 8-10 مرتبہ میں باپ تھک گیا، ہمارے نبی 7000 مرتبہ میرا امتی نماز نماز نماز. اور پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین من الجنت والناس. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں پورے قرآن میں اشارتن دلالتن کنایتن صراحتن اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. تو 7500 مرتبہ نماز کا حکم ملا، پھر بھی نہ پڑھے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کورونا ختم ہو جائے گا، مکے کا دروازہ کھل جائے گا، مدینے کا دروازہ کھل جائے گا، یہ ڈینگو چکن گنیا سب ختم ہو جائے گا. میرے پیاروں سیدھی بات ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا نا. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا اگر وہ ہمارے ساتھ میں ہوگا. بولو انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے؟ نماز نماز نماز، ہاتھ اوپر کرے. اور دیوا والا آج پورا مجمع، صرف آپ لوگ نہیں، ہاتھ نیچے رکھے، آپ لوگ نہیں، آپ اپنے دوستوں میں جاؤ، احباب میں جاؤ، اپنی بیوی اپنے بچے سب کو یہ میری بات سناؤ اور کہو اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے. میرے دوستوں کچھ ملے نہ ملے ہمارے نبی نے فرمایا دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. تو بولو پڑھیں گے سب، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں پھر ایک مرتبہ سارے علماء کرام کا، اور بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور میں جب یہاں پر آتا ہوں نا دیوا آتا ہوں تو ہمارے مرحوم مولانا موسیٰ مکروڑ ان کی بھی بہت یاد آتی ہے، وہ بھی بہت بڑے عالم. اور جیسا بھی کہا کہ علامہ رفیق صاحب میرے بہت پیارے علامہ رفیق صاحب، میں کبھی کبھی علامہ رفیق کو کہتا ہوں ہم ڈبے ہیں انجن تو آپ ہے، ہم ڈبے ہیں انجن تو آپ ہے. وہ بھی بیمار ہے، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہے. اور ہمارے سعید بھائی کے بارے میں جیسے میں نے کہا ان کی اہلیہ بھی مرحومہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرماوے. اور میں کارڈ لے کر آیا ہوں، لے کر جاؤ گے سب لوگ؟ یہ کیوں لے کر آیا معلوم؟ یہ دیکھو یہ ویدر بدلتا ہے نا تو کبھی ہاتھ دکھتا ہے. ابھی میں آپ کو شام کو بتاؤں ہمارا بیٹا عمران یہاں تھا، میں اس کو بولوں میرا ہاتھ بہت دکھتا. اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں میرے پاؤں اتنے دکھے، یہ گھٹنے اتنے دکھے، جتنے ڈاکٹر کے پاس کاری وسیع گیا نا، اب ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس لگ جاوے، نمبر بھی نہیں لگانا پڑے، ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جاوے. بلکہ کتنے لوگ بولے مولانا فکر مت کرنا، جو بھی ہوگا خرچہ ہم دیں گے. لیکن جو ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپریشن میں نے صحیح میں نے کہا کہ یہ شوگر والا آپریشن کرائے گا تو کیا ہوگا. میں ڈھونڈتا رہا تو مجھے ایک دعا ملی، تو اس میں ملا کہ پاؤں درد ہوئے تو نبی کون سی دعا پڑھتے، آنکھ میں درد ہوئے تو کون سی دعا، دانتوں میں درد ہوئے تو کون سی دعا. اب میں نے سوچا اتنی بہت دعا کیسا امتی پڑے گا، کیونکہ کبھی آنکھ میں بھی یہ شوگر والوں کا تو یہ حال ہے، ایک دن آنکھ خراب ہے تو ایک دن کان خراب ہے تو ایک دن دانت خراب ہے تو ایک دن بدن میں درد ہے. ایک دعا میرے کو ملی جس میں ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، بدن کے کوئی بھی حصے میں تکلیف ہوگی اللہ وہ تکلیف کو ختم کر دے گا. تو وہی دعا میں یہاں لے کر آیا ہوں دیوا میں. تو آپ لوگ ہیں نا انشاءاللہ فری میں؟
ہاں بولو نا، اس میں کیا ہے، فری میں لوگے نا، کوئی ایسا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کیسے چہرے اتر گئے بھائی آپ کے. ہاں میں تو آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، صرف نماز کی بھیک مانگتا ہوں، باقی کچھ نہیں. حافظ اسلم کو تو میں کبھی کبھی مولوی ساجد کو کہا بھائی کھلاوے نہیں نا تو بھی کوئی بات نہیں، پلاوے نہیں تو بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں کرے اور یہ پورا گاؤں دیوا والا ایسا انقلاب آوے کہ ہر ایک بچے سے لے کر بڑا سب نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے سب کی عورتیں، ماں بہنیں سب نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. بھائی پکا ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ تمام علماء کرام کا اور سارے مجمع کا اور ماؤں کا اور بہنوں کا اور بیٹیوں کا اور خاص کر کے میرے پیارے حافظ اسلم کا ہے. اللہ بھائی میرے کو دیکھنے میں ذرا کمی ہوتی نا، اس لیے میں بار بار تیرے کو دیکھتا ہوں، اور تو بھی ایسا آرام سے بیٹھا ہے جیسا گھر میں تو اتنا آرام سے کبھی بیٹھنے بھی نہیں ملتا ہوگا. حافظ اسلم صاحب اور خاص کر کے ان کی، کیونکہ میں ابھی سب کو یہی کہتا تھا کہ حافظ اسلم بھائی پٹافٹ علماء کو بلاتا. میں بلا کے دیکھوں، میری بیوی 2 عالم کے بعد میرے کو تیسرے کو روانہ کرے وہاں سے. یہ تو بیوی کی قربانی ہوتی ہے جو پیچھے سے ہمت دیتی ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نبوت کا سنبھالنا آسان ہو گیا اس لیے کہ خدیجہ نے مجھے سنبھال لیا. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو اللہ ہماری ان عورتوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دیکھو ایسے ہی 12 بج گئے ہیں، ہمارے بھی 12 ہی بج گئے ہیں، تو 2 منٹ اللہ کا ذکر، 2 منٹ درود شریف اور اس کے بعد دعا کریں گے. اگر اجازت ہو مولانا طیب صاحب تو سب لائٹیں، ہاں اور تم شادی کرو گے نا. آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ میں مولانا طیب کے پیچھے کیوں پڑا ہوں، میرا کیا جاتا ہے یہ شادی کرے کہ نہیں کرے. نہیں جاتا ہے میرا. میں کوئی بھی بغیر شادی والے کو دیکھتا ہوں نا تو بار بار کہتا ہوں شادی کر. میرے کو کہتا تو کو کہتا، میں نے کہا ہم تو ڈوبے تم بھی تو ساتھ میں ڈوبو، ہم اکیلے کو پریشان ہوئے بھائی. جی ہمارے ترکے سر کے بہت بڑے استاد، بلکہ بخاری شریف کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا ابراہیم انڈوری صاحب، وہ بھی بہت بہت بیمار ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک سیلواس کا ایک شخص میرے بیٹے کی طرح ہے، شاہ نواز، وہ بھی آج دیوا آنے والا تھا، لیکن آج ہی صبح پتا چلا ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا تو وہیں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بھی کروٹ مغفرت فرمائے. چلو سب لوگ گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ گردن جھکا دیں، نہ دائیں نہ بائیں، بس صرف میرا اللہ. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين أغثنا. يا معين المؤمنين أعنا. يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. اللہ معاف کر دینا. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. اللہ تجھے معلوم ہے ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. اللہ تیرا احسان ہے. تیرا احسان ہے اللہ کہ تو نے پردہ ڈال کے رکھا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت پیارا بہت پیارا اللہ. کیسے کیسے حالات آ گئے اللہ. گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے اللہ. کمر تک کیچڑ آ گیا اللہ. جن کے گھروں میں کیچڑ ہوگا وہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے اللہ. وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے اللہ. وہ اپنے کپڑے کیسے بدلتے ہوں گے اللہ. اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلاتے ہوں گے. مائیں بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہوگی. اے اللہ تو راضی ہو جانا اللہ. اپنے غصے سے بچا لے اللہ. اپنے قہر سے بچا لے اللہ. اپنے غضب سے بچا لے اللہ تو راضی ہو جا اللہ. ہم کو معاف کر دے اللہ. بہت گنہگار ہے اللہ. تیرا احسان ہے تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں چھوڑا. اتنی زندگی گزر گئی 50 سال سے زیادہ ہو گئی. کبھی تو نے بھوکا نہیں سنا. کوئی رات تو نے پیاسا نہیں کر پایا. کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ کرتے گئے تو کھلاتا گیا, پلاتا گیا, پہناتا گیا. کہ اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کرنے والا بنا دے اللہ. یہ مجمع بہت پیارا اللہ. بہت پیارا مجمع اللہ. یہاں بہت پیارے پیارے بیٹھے ہیں اللہ. بڑے بڑے علماء بیٹھے اللہ. حدیث پڑھانے والے, تفسیر پڑھانے والے اللہ, مدرسے کے محتمیم اللہ. سب پیارے پیارے بیٹھے اللہ. یہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ. جن کے سینے میں حدیث ہے اللہ. سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ. میں تو بہت گنہگار اللہ. یہ آج بہت گنہگار ہے. یہ انگلیاں بہت گنہگار ہے. بہت گنہگار ہے اللہ. کبھی کبھی لگتا میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہوتا اللہ. اے اللہ ہم سب کو بچا لے اللہ. کعبے کا دروازہ کھول دے اللہ. مدینے کا دروازہ کھول دے اللہ. ہم سے نبی بہت دور ہو گئے اللہ. جسم سے بھی دور, قلب سے بھی دور, جسمانی بھی دوری, روحانی بھی دوری اللہ. یہ کیسا امتحان ہے اللہ. کیسا امتحان ہے اللہ. ہم کتنے بھی گنہگار صحیح لیکن نبی کی یاد آتی ہے. بہت یاد آتی ہے اللہ. مدینے کی یاد آتی ہے اللہ. روضہ مبارکہ کی تصویر دیکھتے اللہ. بہت یاد آتی ہے اللہ. کعبے کی تصویر دیکھتے کعبہ بہت یاد آتا ہے اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ. کعبے کا دروازہ تیرے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا. مدینے کا دروازہ تیرے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا اللہ. سب راستے کھول دے اللہ. آسان فرما دے اللہ. آسان فرما دے اللہ. بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ. بہت سے لوگ چلے گئے اللہ. کسی کی بیوی, کسی کے بچے, کسی کی ماں, کسی کے ابا, کسی کے چچا, بہت لوگ چلے گئے اللہ. لیکن ہر جانے والا بولتا ہوا گیا ہم جا رہے, تو بھی پیچھے آنے والا ہے. اے اللہ ہمارا بھی جنازہ رہے گا اللہ. ایک دن آئے گا ہمارا بھی جنازہ ہوگا اللہ. اتنا بڑا بیان کر لیتے اس وقت سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی. الحمدللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ. گرم پانی تیار ہوتا ہوگا, کفن کا کپڑا تیار ہوتا ہوگا, جنازہ اٹھے گا, قبر کے حوالے کیا جائے گا, باہر بھی سناٹا
سناٹا ہوگا, قبر میں سناٹا ہوگا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ جو لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, بہت مانگتے بھی اللہ, اور روزی دینے والا تو ہی اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. بہت سے قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے, جو بے اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے, جو بچے والے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, اور اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے. الہ العالمین یہ ہمارے حافظ اسلم پیارا بچہ اللہ, اللہ اتنی محنت کرنا, علماء کو جمع کرنا, سب کو کھلانا پلانا اللہ, ان کو اور ان کی فیملی کو قبول فرما لے اللہ. پورے دیوا گاؤں کو قبول فرما لے, سب کو نمازی بنا دے اللہ. ہم اور کچھ مانگنے نہیں آئے اللہ, یہ دیوا میں کچھ بھی مانگنے نہیں آئے اللہ, تیری قسم نہ کوئی کاروبار نہ کوئی تجارت نہ کوئی پالیٹکس, اے اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ. صرف دیوا والوں کو نہیں اللہ, دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ نماز کی فضا کو عام تام اور جاری و ساری فرما دے اللہ. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق, جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا